السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ہے بک ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ بک کا نام بھی ہے۔ اگر آپ سب نے اس سے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک سبق کے بعد ایک سبق ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھ کے ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیے ہم آج پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ والا سبق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ویڈیو میں آپ سب بنے رہیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ تو چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ پہنچ گئے، اور مکہ میں چند ہی مسلمان رہ گئے۔ جب مشرکوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ پہنچ کر طاقت پکڑ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ صحابہ سب جو تھے وہ مدینہ پہنچ گئے، اور مکہ میں کیا ہوا، کچھ ہی مسلمان رہ گئے تھے۔ تو جب مشرکوں کو پتہ چلا اور دیکھا کہ مسلمان مدینہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں طاقت پکڑ رہے ہیں، مطلب وہاں پہنچ کے طاقتور ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بالکل ختم کر ڈالیں۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قید کر لو، کسی نے کہا کہ شہر سے نکال دو۔ آخر یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ جو مشرک لوگ تھے وہ آپس میں رائے کیے کہ ہم لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ بالکل ختم ہی کر ڈالیں، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قید کر لو یا شہر سے نکال دو۔ آخر میں یہ بات طے ہو پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر دشمنوں نے یہ طے کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ تو ادھر دشمنوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئی یہ بات، اور بتلا دیا کہ لوگ تمہیں قتل کرنے والے ہیں، لہٰذا تم فوراً مدینہ چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی تھی کہ لوگ قتل کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں، تم فوراً مدینہ چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں بھی چلوں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی چلو۔ جب رات ہوئی تو چند مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو جب رات ہوئی تو مشرک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے رہے رات کو، کہ صبح کو جب وہ نکلیں گے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور ان سے یہ بتلا دیا کہ میں جا رہا ہوں،
لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ دشمنوں کی آنکھوں پر اللہ تعالی نے پردہ ڈال دیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے نکل گئے۔ گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں ساتھ لیا۔ جب مکہ سے نکلنے لگے تو ایک نظر مکہ کی طرف ڈالی اور کہا کہ اے خاک مکہ، تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر میں بالکل مجبور ہو کر جا رہا ہوں۔ اور مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو رات ختم ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے ایک پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ کا نام صور تھا۔ اب دن ہو چکا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تو خطرہ تھا کہ کہیں دشمن آپ کا پیچھا نہ کریں، اس لیے دونوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی پہاڑ کے ایک غار میں قیام فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو جاتے جاتے صبح کا وقت ہونے لگا تو ایک پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی پہاڑ کے غار میں رہے، کیونکہ صبح ہونے پر اگر جاتے تو دشمن لوگ پیچھا کر سکتے تھے۔ اب ذرا مکہ کے لوگوں کی بات سنو۔ جب صبح ہو چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے تو مشرکوں نے سوچا کہ یہ تو پریشانی کی بات ہے۔ یہ سوچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس گئے اور آپ کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ تو خدا کے فضل سے پہلے ہی تشریف لے جا چکے تھے۔ اب تو سب دشمن گھبرائے اور فوراً چاروں طرف آدمی دوڑا دیے اور اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر بہت سے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ 2-4 مشرک تلاش کرتے کرتے اسی غار کے قریب پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈر لگا کہ کہیں دشمن غار میں پہنچ کر گرفتار نہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو مت، ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کے جالا تن رکھا ہے اور کبوتر نے انڈے دے رکھے ہیں، اسی لیے انہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ یہاں کوئی آدمی ہوگا اور وہ واپس لوٹ آئے۔ غار صور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک رہے۔ تینوں دن برابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا
دونوں حضرات کے لیے کھانا لے جایا کرتی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو مکہ کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ لوگوں کو کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں اسلام کو پھیلانے میں، اور ہم لوگ جو ہیں کتنے یہ ہیں کہ ہم لوگ اسلام کو زیادہ سے زیادہ نہیں پھیلا رہے ہیں، اور آپ سب بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اب یہ نہیں کہیے آپ سب کی اپنی فائدے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اسلام ایسے ہی پھیلتا ہے جیسے ہم نے آپ سے سنا اور ہم نے کسی کو سنا دیا، اس نے پھر اور کسی کو سنا دیا، اسی طرح سے خبریں اسلام کی پھیلتی ہے اور اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ جو بھی بھائی بہن کو نہیں معلوم ہے اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ جاننے کی کوشش کیا کریں اور اسلام پر قائم رہیں۔ ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔